لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے لاہور ریزولوشن 1940، جس کو عرف عام میں قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، جسے آج یادگار کہا جاتا ہے، علامہ اقبال اور گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ قرارداد مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور ہوئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کو ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ قرارداد کیوں منظور ہوئی؟ کیا اس کا پس منظر تھا؟ کون اس کے بڑے کردار تھے؟ اور کیا یہ قرارداد انگریزوں کے ایما پر ہوئی ہے؟ کیا قرارداد پاس کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر کوئی سودے بازی کی ہے، کمپرومائز کیا ہے، یا اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا ہے؟ کیا قرارداد پاس ہونے کے بعد مسلمان بآسانی پاکستان حاصل کر پائے ہیں؟ کیا انگریزوں نے، ہندوؤں نے اور سکھوں نے اس پر کس طرح کا رد عمل کیا؟ اور مسلمانوں میں بھی خاص طبقے تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو گویا آج کا جو لیکچر ہے قرارداد لاہور، یہ در حقیقت تحریک پاکستان کا سب سے اہم موضوع ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ریزولوشن ہی نے در حقیقت انقلاب پاکستانی ریولوشن کی بڑی مضبوط بنیادیں رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانان ہند ہندوستان میں کب آئے، اور اگر انہوں نے لاہور ریزولوشن سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا جو مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک مانگا، تو اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیا ہے؟ خواتین و حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ دو قومی نظریے کی ابتدا اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی جب ہندوستان میں پہلا مسلمان داخل ہوا۔ یہ پہلا مسلمان کب داخل ہوا، اس کو ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے مالابار میں، ساؤتھ انڈیا میں تجارت چل رہی تھی عربوں کی اور ہندوستانیوں کی، تو جو اسلام قبول کر لیا عربوں نے، تو وہ تاجر جو تھے وہ ساؤتھ انڈیا میں آ گئے تھے، پہلے سے ہی موجود تھے۔ اور جب محمد بن قاسم 711 اور 12 میں سندھ پر حملہ آور ہوئے اور سندھ کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، کیونکہ وہ ایک لمبی بحث ہے کہ پھر محمود غزنوی آئے، غوری آئے، خاندان غلامہ آئے، اور پھر لودھی آئے، اور آخر میں مغل آئے۔ یہ تمام جو مسلمان آئے، ان سب کے ادوار کو ہندوؤں نے بھی اور انگریزوں نے بھی مسلم رول بولا ہے۔ اور اس سے پہلے جو پیریڈ تھا، آئی ڈونٹ نو اسے ہندو پیریڈ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ ہندو پیریڈ بھی جو ہے اس کے اندر بھی بدھ مت بھی آئے، جین بھی آئے، تو مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی، لیکن ہم ہسٹری کو ڈیوائڈ جب کرتے ہیں تو اینشنٹ پیریڈ، میڈیول پیریڈ اور ماڈرن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد ہی در حقیقت صوفیہ کرام جو تھے وہ بڑی تعداد میں ہندوستان آئے، اور یہاں پر ہندوستان میں جو لوکل باشندے تھے
ان کو انہوں نے اسلام کی طرف لے کر آئے، اور ان میں خاص کر ہمارے یہاں پر لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کا بڑا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں دہلی میں بھی، پاک پتن میں بھی، اور جے پور میں بھی، اور بے شمار جگہوں پر صوفیہ کرام آئے اور انہوں نے اسلام ہندوستان میں تیزی سے پھیلایا۔ مگر اس حقیقت سے بھی نفی نہیں کی جا سکتی کہ مسلمانوں کا جب اقتدار تھا تو بہت سارے جو باشندے تھے، لوکل جو لوگ تھے، جو عوام تھی، وہ حکمرانوں کی وجہ سے بھی جبراً بھی، یقیناً لالچاً بھی مسلمان ہوئے ہوں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی آتی تو تجارت کرنے کے لیے ہے، اور جب وہ یہاں پہ نقشہ دیکھتی ہے کہ یہاں جو اتنا بڑا یہ بر صغیر ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں کمیونٹیز رہتی ہے، اور جو حکمران ہے مغل ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کی گرپ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں ہے بھی نہیں، اور ان کے ہاں بھی وار آف سکسیشن بھی چل رہی ہے۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، لہٰذا انہیں کوئی مشکل پیدا نہ ہوئی۔ وہ اپنے دولت کے بل بوتے پہ، تجارت کے بل بوتے پہ، اور پھر جدید اسلحے کی بنیاد پر، اور پھر جو انہیں جو نظر آیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کیسے انہوں نے ہی جو یہاں پر وہ کمیونٹی جو برسر اقتدار نہیں تھی، ہندو خاص کر، ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ پر یہ مسلمان معدود چند وہ حاکم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی ہے، بنگال سے نکل کر پھر مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی بمبے اور چنائی، پھر آپ آہستہ آہستہ سندھ، پنجاب 1849، اور پھر 1857 میں دہلی پر بھی قبضہ کر لیا، تو گویا مغلیہ حکومت کا خاتمہ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ جو فیز تھا جس میں مسلمان پہلے اقتدار میں آئے، پھر یکدم مقبوضہ ہو گئے، یہ باتیں میں آلریڈی آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ لیکن جب انگریز یہاں پر قابض ہو گئے تو وہ ایک بہت بڑا علاقہ جو کہ پہلے کبھی بھی ایک مرکز کے ماتحت جدید دور میں نہیں آیا تھا، تو گویا اتنی بڑا سب کانٹیننٹ انگریزوں نے ایک مرکز کے اندر کر دیا، اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی کنٹراڈکٹری سا تھا کہ جی صوبے بھی بنا دیے، پرنسلی اسٹیٹس بھی رہنے دیں، کمشنری بھی بنا دی۔ یہ عجیب قسم کا ایک امالگمیشن تھی ڈفرینٹ اینگل سے ہندوستان کو سیاسی طور پر، انتظامی طور پر تاج برطانیہ کے ماتحت رکھنے کی۔ لیکن اصل جو سیاسی شعور بیدار ہوا، سیاسی اور مذہبی شعور بیدار ہوا، وہ برٹش انڈیا میں ہوا۔ تو برٹش انڈیا سے جب مراد ہم لیتے ہیں تو اس میں اس وقت کی پرنسلی اسٹیٹس نہیں گنی جاتی تھی اس وقت، اور بھی جیسا میں نے ذکر کیا وہ نہیں، ہم برٹش انڈیا کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو برٹش انڈیا میں جب آپ نے ڈیموکریسی کو متعارف کروایا تو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سر سید احمد خان نے ڈیموکریسی کی مخالفت نہیں کی، لیکن جو ان کا الیکٹورل سسٹم تھا، انتخابات کا جو طریقہ تھا، اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے نامزدگی کے ذریعے کہا کہ جمہوریت کو پھیلایا جائے۔ بہرحال ان کی بات تو نہیں سنی گئی۔ آپ جانتے ہیں 1861 میں، پھر 1882-83 میں، پھر 1892 میں، پھر 1919، پھر 1935، یہ میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے اس چیز کی نشاندہی کی
کہ جو ہندوستان میں پولیٹیکل سسٹم آ رہا ہے اس میں جو اکثریتی کمیونٹی ہوگی وہ ہمیشہ اقلیتی کمیونٹی کو، مسلمانوں کو وہ دبا کے رکھے گی، ان کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اس کے کئی عوامل تھے، ہم اس کا ذکر پہلے سے کر چکے ہیں۔ پھر اسی لیے ہندوستان کو جمہوریت کے راستے پہ لانا ہے تو انگریزوں نے خود ہی آل انڈیا نیشنل کانگریس وہ سامنے لے کر آئے، اور آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں جب آئی تو بنیادی مقصد جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، ان کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ وہ تاج برطانیہ اور ہندوستانیوں کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں، اور انہوں نے کیا برج کا کردار، یہی بنیادی طور پر ان کا رول تھا۔ لیکن انہیں کہا گیا یہ تھا کہ سیکولر رہنا ہے اور آپ نے مرکز میں کام کرنا ہے، سینٹرل پارٹی کے طور پر۔ یقیناً اس کی برانچز صوبوں میں بھی ہوں، ڈسٹرکٹس میں بھی ہوں، ڈویژن میں بھی ہوں، ہر جگہ ہوں، مگر آپ نے دیکھا کہ 1906 میں مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی اور آل انڈیا مسلم لیگ، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ در حقیقت جو سر سید احمد خان نے ایک کمیونٹی کا تصور دیا تھا وہ 1906 میں وہ اور نمایاں ہوا جب اس کی سیاسی جماعت بن گئی۔ پھر علامہ اقبال نے 1930 میں اسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم میں الہ آباد میں ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے ایک ہندوستان کے ایک سب کانٹیننٹ کو تقسیم کرتے ہوئے ایک علیحدہ مسلمانوں کے لیے ملک کا خاکہ پیش کی، اور اسی کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا لفظ ایجاد کیا، اور اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں نے انگلینڈ میں پاکستان نیشنل موومنٹ بھی سٹارٹ کر دی 1934 میں۔ تو اسی کو آگے رکھتے ہوئے 1938 میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک قرارداد پاس کروانے کی کوشش کی گئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کی جہاں میجورٹی پروونسز ہے ان کو ایک علیحدہ ملک دے دیا جائے، آزادی دے دی جائے۔ تو یہ گویا میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرارداد لاہور سے پہلے یہ دو قومی نظریہ کیسے آیا ہے، دو قومی نظریہ کن مراحل سے گزرا، اور پھر کیسے خطبہ الہ آباد میں علامہ صاحب نے میرا وہ خطبہ دیکھ لیجئے کیوں یہ انہوں نے تقسیم ہند کا منصوبہ دیا، اور پھر قائد اعظم 1940 میں کیوں قرارداد لاہور کی طرف آئے۔ تو آج ہم اتنا پس منظر آپ کو دیں گے، وہ یہ پس منظر یہی ہے کہ جو لاسٹ ہم نے کہا تھا کہ جو کانگریسی وزارتیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بالکل ہی ناقابل قبول ہو گئی تھی، ان ایکسیپٹیبل ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو یہ تاثر ابھرا کہ یہ جو کانگریس پارٹی ہے یہ کوئی سیکولر پارٹی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی پارٹی ہے۔ وہ جو نہرو رپورٹ میں جس پر ہندو محاسبہ کا غلبہ کہا جاتا تھا، یہ ایک جھوٹا بہتان تھا، ایک الزام تھا ہندو محاسبہ پر۔ در حقیقت ہندو محاسبہ اور کانگریس ایک ہی سکے کے دو رخ تھے، اور جب کانگریس کو گویا ہندوؤں کو 711 کے بعد 1937 میں پہلی دفعہ چند صوبوں میں 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت کا موقع ملا تو انہوں نے حتی المکان کوشش کی کہ وہ ہندوؤں کے مذہب کو، فلسفے کو اور سیاسی سوچ کو، ہندوتوا کو وہ نافذ کریں، جس سے لامحالہ مسلمانوں کو انسیکیورٹی ہوئی۔ اور سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں تھیں یا سیاسی لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح سر فہرست تھے اور مسلم لیگ ان میں ٹاپ پہ تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ جو 1935 میں فیڈریشن کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے
وہ بالکل مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ جو پروونشل اٹانومی کا جو ہم خواب دیکھ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، یہ پروونشل اٹانومی مل بھی جائے تو کیا کانگریس ہمیں ہمارے صوبوں میں ہمیں خود مختار رہنے دے گی؟ جیسے پنجاب میں چند ہی مہینوں بعد اسکندر جناح معاہدہ ہو گیا، اسی طرح مولوی فضل الحق آن ملا مسلم لیگ کے ساتھ، اسی طرح آسام میں سر سعد اللہ بھی ادھر آ گیا۔ تو گویا جو مسلمان جہاں جہاں صوبے مسلمانوں کے جہاں اقتدار ملا وہ بھی مسلم لیگ کے ساتھ مل گئے۔ تو اسی لیے قائد اعظم نے ایک ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ آئندہ دیکھا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس نے خودکش حملہ کیا جب سیکنڈ ورلڈ وار کا اعلان کیا، اور لارڈ لنلتگو نے کہا کہ جیسے ہی برطانیہ اور جرمنی کی جنگ شروع ہوئی ہے تو چونکہ ہندوستان برطانیہ کی نوبادیات ہے، کالونی ہے، لہذا آٹومیٹکلی ہندوستان بھی وہ اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے۔ مگر کانگریس کو یہ زوم تھا، اور شاید وہ درست بھی تھا، کیونکہ لارڈ لنلتگو نے تو بہت کمزوری دکھائی تھی نا، جینٹل مینز ایگریمنٹ کر کے انہیں کھلی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی منمانی سے حکومت کرے، اور انہوں نے کی۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے بلیک میل کرنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں سب سے پہلے ہمیں ہندوستان کو آزادی کا اعلان کرے، پھر یہ کہ جی آپ ہمیں نیشنل گورنمنٹ ہماری قائم کرے۔ تو انہوں نے یہ مطالبات کیے، اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کا جنگ میں ساتھ دیں گے۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پر بہت ہی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کہ ہم جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے، مگر اپنے مطالبات انہوں نے بھی سامنے رکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ لنلتگو سے اور برٹش گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ 1935 کے ایکٹ کو ہم نہیں مانتے، اور ان سے کہا گیا کہ جب نیا آئین بنایا جائے وہ ہماری مرضی کے بغیر وہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، علیحدہ قوم ہونے کے ناطے ہمیں جب بھی وزارتیں بنائی جائیں ہمیں 50% ہمیں نمائندگی دی جائے۔ تو لارڈ لنلتگو جو ہے وہ کانگریس کے مطالبات کو بھی نہیں مان سکتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مطالبات کو بھی نہیں مان سکتے تھے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب کانگریس نے ریزائن کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا۔ ڈے آف ڈیلیورنس سے ثابت یہ ہوا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ ہمیں یہ ظالم جابر کانگریسی وزارتوں سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ وہاں پر گورنر راج 93 جو سیکشن ہے وہ لگا دیا گیا، مگر جن صوبوں میں وزراء نے منسٹری نے ریزائن نہیں کیا، اس میں مثلاً سندھ نے نہیں کیا، اور یہاں پر پنجاب نے نہیں کیا، آسام نے نہیں کیا، بنگال میں نہیں کیا، وہاں پر حکومتیں چلتی رہیں۔ تو اتفاق سے اب یہ دیکھیے کہ جب کانگریس کا اقتدار کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور جہاں پر مسلم لیگ 1937 میں بہت نچلے درجے پہ تھی، 2 ہی سالوں میں مسلم لیگ کی ری آرگنائزیشن بھی ہو گئی، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب بھی مل گیا، اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد بھی ہو گیا، اور مسلم لیگ کی حکومت بے شک یہاں پر پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تھی، لیکن یونینسٹ پارٹی کا جو وزیر اعلیٰ تھا جسے پریمیئر کہا جاتا تھا، اس نے جناح سے معاہدہ بھی کیا تھا۔ تو گویا 1939 میں مسلم لیگ بہت
اونچلی سطح پہ پہنچ گئی اور کانگریس نے جو 1937 میں پایا تھا وہ 39 پہ گوا دیا۔ اس پر ترا یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے سول نافرمانی شروع کر دی۔ اچھا، سول نافرمانی شروع کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریز جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور اگر ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے تو وہ ہندوستان جلد بز جلد چھوڑ دیں گے اور وہ ہمیں آزادی دے دیں گے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ بہت اچھی نہیں تھی، پولیٹیکلی کیلکولیٹڈ جو انہوں نے رسک لیا وہ بھاری پڑا۔ سبھاش چندر بوس بنگالی لیڈر تھے کانگریس کے، وہ بڑے انتہا پسند تھے، وہ اس وقت وہ چھا گئے۔ اگرچہ گاندھی جی اور نہرو اور مولانا آزاد یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس اہم ترین موقع پہ انگریزوں کو بلیک میل کریں، مگر بہرحال جو ان کا لیفٹسٹ ونگ تھا وہ ڈومیننٹ کیا اور پھر انہوں نے ریزائن کیا، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی یہ پولیٹیکل بلنڈر تھی۔ جہاں ان سے پولیٹیکل بلنڈر ہوئی ہے وہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا کرزما، جن کا سحر بالتدریج آپ دیکھیں گے وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا، اور وہ انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اجلاس لاہور میں کریں گے، اور یہ ورکنگ کمیٹی بنا دی، اور انہیں کہا کہ آئندہ ہمیں کیا مطالبات کرنے چاہیے۔ اس ورکنگ کمیٹی نے ہی فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور ہی کو کیوں چنا گیا، ڈھاکہ کیوں نہیں، کراچی کیوں نہیں، پشاور کیوں نہیں، اور چٹاگانگ کیوں نہیں، یا اور کیوں علاقے کیوں نہیں، یا جو میں نے شروع میں کہا تھا یہ یو پی، سی پی، بمبے، مدراس ہی کیوں نہیں چنا گیا، لاہور ہی کیوں؟ اور لاہور میں تو سر سکندر حیات خان صاحب نے 39 میں ہی انہوں نے اپنا منصوبہ دے دیا 6 زون، حالانکہ وہ اس ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، ان کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کو یہ اندازہ تھا کہ پنجاب کی کیا اہمیت ہے، اس بات کا پورا ادراک تھا ان کے ہاں کہ لاہور صدیوں سے ایک کلچرل سٹی ہے، یہ پولیٹیکل سینٹر ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بنگال اور پنجاب میں سب سے زیادہ جو ریکروٹمنٹ فوج میں ہوئی ہے وہ پنجاب سے ہوئی ہے۔ تو ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مسلم اکثریتی صوبے ہی ہیں جہاں پر ساری سیاست ہونے جا رہی ہے۔ ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جو پنجاب اور لاہور ہے یہ ان کے مجوزہ پاکستان کی جو اسکیم ہے اس میں وہ اس کا کیا کردار ہوگا۔ بہرحال لاہور کو چن تو لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سازش یہ ہوئی کہ 19 مارچ کو یہاں پر خاکسار کی جو پریڈ ہوا کرتی تھی، یا اس سے پہلے گورنمنٹ پنجاب نے گورنر پنجاب کے حکم پر یہ جو پیراملٹری فورسز تھی، حالانکہ خاکسار کوئی پیراملٹری فورس نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی نظریاتی اور بلکہ اتفاق سے، حسن اتفاق سے علامہ عنایت اللہ مشرقی اپنے وقت کے انلائٹنڈ آدمی، ان کے جو جذبات، ان کے خیالات دیکھے تو وہ بہت ہی انسان دوستی کا ذکر کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اپنا فوجی وردی پہنیں اور پریڈ کریں، اور تاکہ وہ کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہٹلر سے بڑے متاثر تھے، ان سے مل کر بھی آئے۔ تو بہرحال لیکن اس سے پہلے کبھی بھی خاکسار تحریک نے کسی جگہ پر بھی کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی جاتی، لیکن شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو، وہاں ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، بہت ساری سکھوں کی اور ہندوؤں کی جیسے یہ پیراملٹری فورسز وہ سامنے آ رہی تھی، لیکن زیادہ گمان یہی کیا جاتا ہے کہ یہ
جان بوجھ کر 19 مارچ کو جب پریڈ ہوئی بھاٹی گیٹ میں، انگریز مجسٹریٹ نے ان معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دیں اور کئی لوگ شہید ہو گئے، جس سے شہر کے حالات بگڑ گئے۔ اور یہی وجہ تلاش کی جا رہی تھی، بہانہ تلاش کیا جا رہا تھا کہ قائد اعظم کو لاہور میں کسی طرح بھی جلسہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ 22 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک یہ جلسہ یہاں پر کیا جائے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح سے سر اسکندر حیات نے درخواست کی کہ یا تو آپ جلسہ لاہور سے کسی اور شہر میں ملتوی کر لیجئے یا اس کی تاریخ بدل دیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور مسلم لیگ کے جو اکابرین تھے انہوں نے ان کی اس درخواست کو رد کیا، مسترد کیا اور یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح 21 مارچ کو لاہور میں آئے، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف تو مسلم لیگ کے بہت بڑے پیمانے پہ تیاریاں ہو رہی تھیں، تو دوسری طرف خاکسار کے جو معصوم لوگوں کی شہادت ہوئی تھی یا جو زخمی ہوئے تھے، وہ بڑا ماحول سوزگار سا تھا۔ قائد اعظم کی عظمت دیکھیے کہ اس سے پہلے خاکسار تحریک سے ان کی انٹریکشن نہیں تھی، کیونکہ خاکسار تحریک والے زیادہ تر کانگریس کے زیادہ قریب اس وقت تک رہے تھے، اور بعد ازاں بھی آپ دیکھیں گے یہی تھا۔ مگر قائد اعظم جیسے ہی ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے میو ہاسپٹل اور ان زخمیوں کی عیادت کرنی ہے جو اس واقعے کی وجہ سے ہوئے۔ تو جب وہ قائد اعظم یہاں پر میو ہاسپٹل آئے تو جو خاکسار والے تھے بہت خوش ہوئے، اور اتنا خوش ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو جلسہ ہوگا اس کی سیکیورٹی کے انتظامات وہ سارے خاکسار تحریک والے وہ کریں گے۔ تو یہ میں سلوٹ کرتا ہوں خاکسار کی لیڈرشپ کو، لاہور کی لیڈرشپ کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے جانثاروں کو، ان کے شہیدوں کو، اور انہوں نے اس تاریخی جلسے کی کامیابی میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اب ہم چلتے ہیں 22 تاریخ میں اگر آپ پائیں یہاں پر مینار پاکستان میں 1940 میں منظر ذرا دیکھیے کہ کیا سماں بندھا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد پہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور اس وقت غالباً لاہور کی آبادی بمشکل 1 لاکھ کے قریب ہوگی، اور کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بنگال سے، آسام سے، یو پی سے، سی پی سے، بمبے سے، دہلی سے، کے پی سے، فاٹا سے، بلوچستان سے، سندھ سے خواتین آ رہی ہیں، حضرات آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اور ایک عجیب سماں ہے۔ لوگ منتظر ہیں قائد اعظم کی جھلک دیکھنے کے لیے، لوگ منتظر ہیں کہ قائد اعظم آتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ خبر تو سرگرم تھی کہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کوئی ایک اہم فیصلہ کیا جائے گا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی لوگ تقریر کا انتظار کر رہے تھے۔ باقی تفصیل آپ سب جانتے بھی ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے لاہور میں ایسا سماں نہیں بندھا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب سٹیج پہ آتے ہیں، جب انہیں تقریر کا کہا جاتا ہے، اور لوگوں نے بھی تقاریر کی ہیں، میں ان کا شاید ذکر نہ کر پاؤں، لیکن قائد اعظم نے کیا کہا، قائد اعظم نے ریشنل آف پاکستان کیا دیا، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور میں آپ چاہوں گا کہ آپ پوری طرح توجہ دیں کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے۔ در حقیقت یہی سارا اس کا نچوڑ ہے قرارداد لاہور کا۔